ربیع الاول میں نعت خوانی اور سلام کی محافل۔ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے آئینے میں امت کی تاریخ روشن ہوتی ہے۔ اس مہینے کی شب و روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، امد مصطفیٰ اور ان سے منسلک تاریخی و عقیدتی پیغامات کا خصوصی ذکر ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ربیع الاول کا مہینہ محبت رسول اور ان کے اخلاق و تعلیمات کے اظہار کا مہینہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم اظہار طریقہ نعت خوانی اور سلام کی محافل ہیں، جو نہ صرف روحانی ارتقاء کا ذریعہ ہیں بلکہ معاشرتی اتحاد اور ثقافتی شناخت کی علامت بھی ہیں۔ نعت اور سلام، معنی اور روحانی مقام۔ نعت وہ شاعرانہ مناجات ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، بابرکات صفات حمیدہ اور ان کے کردہ و سیرت کی تعریف کی جاتی ہے۔ نعت میں شاعر اپنا دل، عقیدہ اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سلام در حقیقت درود و سلام کا خصوصی انداز ہے جس میں حضور علیہ السلام پر سلام و درود کہا جاتا ہے اور ان سے مناجات کا ایک مخصوص انداز اپنایا جاتا ہے۔ دونوں کی بنیادی روح محبت رسول کی تجلی ہے اور ان میں حضور کے وجود، ان کی رحمت عالمیت اور ان کی دین حق کے فروغ پر اظہار تشکر ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر اور روایت۔ اسلامی تاریخ میں نعت، قصیدہ اور منقبت کا ادب قدیم ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے سے حضور اکرم کی شان میں اشعار، قصائد اور مناجات پیش کی جاتی تھے۔ عہد وسطیٰ میں مسلمانوں کی علمی و ثقافتی محافل میں نعت اور منقبت کا مقام مزید مضبوط ہوا۔ برصغر پاک و ہند میں خاص طور پر صوفیاء کرام اور اہل علم نے نعت و منقبت کو عوام تک پہنچانے کا اہم ذریعہ بنایا۔ ربیع الاول میں یہ رسومات مخصوص طور پر اس لیے نمایاں ہوتی ہیں کیونکہ امت اسمام حضور کی ولادت اور ان کے ولایت معنوی کو یاد کرتی ہے۔ ربیع الاول میں محافل نعت اور سلام کا اہتمام، رسمی پہلو اور ساخت۔ روایتی طور پر ایک محفل نعت میں چند بنیادی حصے ہوتے ہیں: تلاوت قرآن، نعت خوانی، سلام و درود، ذکر حضرت مرثیہ اگر مناسب ہو، اور دعا۔ پروگرام کی شروعات عام طور پر تلاوت کلام مجید سے ہوتی ہے تاکہ محفل کی روحانی نوعیت واضح ہو۔ بعد ازاں منقبت نعت کے مختلف انداز، کلاسیکی قصیدے، صوفیانہ انداز، جدید نعتیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ سلام کی محفل میں خصوصاً درود و سلام کے مخصوص مناظر، مثلاً صلو و سلام او کی ادائیگی یا سلام خوانی کے مخصوص ترانے شامل ہوتے۔ نعت خوانی کے اسالیب اور صنف اظہار۔ نعت کے کئی اسالیب ہیں۔ کچھ نعت خوان بہت نرم، مؤدبانہ اور سنجیدہ لہجے میں کلام پیش کرتے ہیں، جبکہ بعض میں جذباتی اور پرزور انداز غالب ہوتا ہے۔ صوفیانہ انداز میں نعت میں عشق، روحانی اور وجدانی کیفیت نمایاں ہوتی ہے، جبکہ جدید نعت میں موسیقی اور تال کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر اسلوب کی اپنی سماعت اور اثر پذیری ہے۔ بعض سامعین کلاسیکی اور محققانہ بیان کو پسند کرتے ہیں، جبکہ بعض نوجوان نسل جدید ساز و آواز کے ساتھ پیش کردہ نعتوں سے زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ روحانت اور وجدانی تجربہ۔ نعت اور سلام محافل کا سب سے اہم پہلو ان کا روحانی اثر ہے۔ محفل میں شریک افراد نعت کے الفاظ سے نہ صرف رسول اکرم کی مدح اور ثنا سنتے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں محبت، ذکر اور توبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عموماً محافل میں عمومی سکوت کے بعد جب نعت کا مخصوص مصرع اٹھتا ہے تو ایک وجدانی کیفیت جنم لیتی ہے جس میں سامعین کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے، اور بعض افراد کے لیے یہ تجربہ گہرے معنوی اثرات کا باعث بنتا ہے۔ معاشرت اور ثقافتی فوائد۔ نعت خوانی کے مات معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ محافل مختلف طبقوں، عمروں اور صنفوں کے لوگوں کو یکجا کرتی ہیں۔ بندہ اگر کسی نے پہلے کبھی نعت سنی نہ ہو تو بھی ایسی محفل میں شامل ہو کر حضور اکرم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے اور ان کے اخلاق و تعلیمات سے روشناس ہو سکتا ہے۔ شہروں اور دیہات میں جب ربیع الاول کے موقع پر یہ محافل منعقد ہوتی ہے تو یہ مقامی ثقافت اور مذہبی رسموں کا حصہ بن جاتی ہیں، جس سے مقامی موسیقی، زبان اور شعری روایت کو بھی فروغ ملتا ہے۔ نعت خوانی میں اخلاقیات اور آداب۔ نعت کی محافل میں چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت کا صفا، یعنی محض خود نمائی شہرت کے لیے نہیں بلکہ خالص محبت رسول کے اظہار کے لیے محفل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا، محفل میں نظم و ضبط ضروری ہے۔
दौरान नात गुनगुनाना अशोर शराबा मुनासिब नाउत्सरा मुअज़्ज़िज़ीन व उलमाए किराम की राय का एहतराम और महफिल में उलमा की मौजूदगी को अहमियत देना चाहिए ताकि महफिल नहायत शाइस्तगी और तक़वा के अंदाज में गुजरे। तनकीदी निकात और मोहतात रवैया हर चीज़ की तरह नात खानी की महाफिल में भी कुछ नफाज मसाइल सामने आ सकते हैं जिन पर गौर ज़रूरी है। जद दौर में बाज़ प्रोग्राम्स में नवाशी साज उसर की मुदाखलत से नियत का वक़ू तब्दील हो जाता है और महफिल तिजारती रंग इख्तियार कर लेती है। इसके अलावा अगर महफिल में गैर शरई मूसीकी या हद से ज़्यादा तमाशाई अनासिर लाए जाएं तो असल मकसद यानी हुजूर की मदह व सना पीछे रह जाती ही। लिहाजा महफिल का एहतमाम करते वक्त शरीयत और रिवायती हुदूद को मलहूज रखना निहायत ज़रूरी है। नात खानी का तालीमी और तरबियती पहलू। नात खानी नौजवानों में इश्क रसूल और अदब नबवी का दर्स देती हिमदारिस मसाजिद और सकाफती इदारे नौजवानों को नतिया शायरी और उसकी अदायगी की तरबियत देते हैं। इस तरबियत का फ़ायदा यह है कि नौजवान अपनी लिसानी सलाहियतों हाफिजा और इजहार ख्याल में बेहतरी लाते हैं, साथ ही उन्हें तुजुक नफस और इखलाकी तरबियत भी मिलती ही। महफिल की तरतीब और इंतज़ामी तजावीज़ अगर आप महफिल नात का एहतमाम कर रहे हैं तो चंद अमली निकात मुफीद रहेंगे। मकाम का इंतखाब ऐसी जगह करें जहां समाओ ज़िक्र के लिए मुनासिब साइलेंस मुयस्सर हो। तकाज़ा ऑडियो और साउंड सिस्टम को मुतदिल रखा जाए ताकि अल्फाज की वजाहत बरकरार रहे। शरकन महफिलियन के लिए बैठने का मुनासिब इंतज़ाम और ख़वातीन के लिए अलग जगह का बंदोबस्त किया जाए अगर कम्यूनिटी रिवाता इसका तकाज़ा करती हो। महफिल में वक्त की पाबंदी ज़रूरी है ताकि सामेईन का एहतराम बहाल रहे। आखिर में दुआ और खैरात का एहतमाम महफिल को मजहबी और समाजी दोनों एतबार से मुकम्मल करता है। मकबूल नात खान और उनके अंदाज पाकिस्तान और बईसगीर के मशहूर नात खानों ने नतिया सिंफ को एक नई शान बख्शी है। उनके अंदाज में क्लासिकी शेरी दायरे उर्दू व फारसी के अशार और जदीद रवायात का इम्तिजाज नज़र आता है। बाज़ नात खान अपने मखसूस लहजे और जज्बाती अदायगी की वजह से मरूफ हैं, जबकि बाज़ अपनी अदबी और तहकीकी सलाहियतों के सबब शोहरत रखते हैं। उनके रिकॉर्डिंग्स और महाफिल रबी उल अव्वल का ख़ास हिस्सा बन जाती हैं और लोग उनकी नतें महाफिल में सुनना पसंद करते हैं। नात व सलाम का फ़िक्री पैगाम। नात व सलाम सिर्फ ज़बानी सिताइश नहीं बल्कि इसका फ़िक्री पैगाम भी बहुत गहरा है। यह हमें रसूल अकरम की तालीमात की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाती है। अदल, रहम, इसार, सच्चाई और खुलूस नियत। जब हम नात पढ़ते या सुनते हैं तो हमें उन इखलाकी खूबियों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तरगीब मिलती है। इसी पैगाम को रबी उल अव्वल के मौके पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि उम्मत के अंदर रहमत आलम ईद की याद ताज़ा रहे। मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ और महाफिल का इस्तेहकाम। रबी उल अव्वल की महाफिल को मुस्तकबिल में भी बामकसद मियारी और शाइस्ता रखने के लिए ज़रूरी है कि नौजवान तबका इसमें फ़ाल किरदार अदा करे। तालीमी इदारे, मसाजिद और सकाफ़ती तंजीमें मिलकर नतिया अदब की तरक्की के लिए वर्कशॉप्स मुनक़िद करें। नौजवान नात खां को प्रोफेशनल तरबियत फ़राहम करें और महफिलों के मेयार को बुलंद रखें। इसके अलावा डिजिटल मीडिया पर भी मियारी रिकॉर्डिंग्स, तालीमी वीडियोस और नतिया कोर्सेज दस्तयाब किए जाएं तो ये रवायत जिंदा रह सकती है। खुलासा और नतीजा रबी उल अव्वल में नात खानी और सलाम की महाफिल उम्मत की महब्बत रसूल का मजहर आवा। महाफिल रूहानी तजदीद, मुआशरती यकजहती और सकाफती इर्तिका का जरिया बुनती है। जहाँ एक तरफ ये महाफिल लोगों के दिलों में इश्क रसूल बेदार करती हैं, वहाँ दूसरी तरफ उन्हें इखलाकी और तरबियती पैगामात भी देती हैं। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना लाजमी है कि महाफिल का अज़्म खालिस हो और उनमें शरीयत हो आदाब का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। जब महाफिल ऐसे उसूल के साथ मुनक़िद हों तो रबी उल अव्वल का हर दिन उम्मत के लिए बरकत, रहमत और हिदायत का सबब बन सकता है। याज़ाफ़, हवालाजात और महफिल का तफसीली खाका। महफिल नात के मुनज़्ज़म होने के लिए एक मुफस्सल खाका तैयार करना बहुत मददगार साबित होता है। हिज़्ल में एक नमूना प्रोग्राम दिया जा रहा है जिसे मुख्तलिफ रवायात और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक ढाला जा सकता है। एक इस्तक़बालिया और तिलावत कुरान 10-15 मिनट। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत पाक के किसी मुनासिब हिस्से से करें। ये सामेईन को रूहानी माहौल में दाखिल होने में मदद देता है। 2 तिलावत नतिया मुक़द्दमा कारी का तारुफ। 5 मिनट कारी मुंतज़िम महफिल का मकसद बयान करें और मेहमानान खुसूसी का तारुफ करवाएं। 3 कदीमी नतें और शेरी नमूना। 20-30 मिनट किसी क्लासिकी नात कसीदे की परफॉर्मेंस जिसमें तवील और तहकीकी नात शामिल हो सुनाई जाई। सूफियाना अंदाज की नात। 15
20 منٹ ایسے نعت خوان جن کا انداز وجدانی اور صوفیانہ ہو وہ اس حصے میں اپنی پرفارمنس دیں 5 نوجوانوں کے لیے جدید نعت 20 منٹ نوجوان طبقہ جدید موسیقیتی اور تال کے ساتھ نعتیں پیش کرے تاکہ محفل میں نئی توانائی آئے 6 سلام خوانی اور دستگان درود 10-15 منٹ خصوصی سلام کی محفل جس میں سب مل کر درود و سلام پڑھیں 7 ہلامقاف ذکر علمی گفتگو 20-30 منٹ ایک مختصر تقریر یا پینل ڈسکشن جس میں نعت و سلام کی اہمیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی جائے 8 دعا اور اختتامی کلمات 5-10 منٹ محفل کا اختتام رسم دعا اور شرکا کا شکریہ کے ساتھ کیا جائے خاندان اور عورتوں کی شرکت روایتی معاشروں میں بعض اوقات خواتین کے لیے علیحدہ انتظامات کیے جاتے ہیں یہ اچھا ہے کہ خواتین کو بھی محفل میں فعال رول دیا جائے خواہ وہ نعت سننے والی سامیہ ہوں یا خود نعت خواں کچھ علاقوں میں خواتین کی مخصوص محافل منعقد کی جاتی ہے جہاں خواتین شعری اور مذہبی اظہار کرتی آوجد دور میں خواتین نعت خواں بھی مقبول ہو رہی ہیں اور ان کی شرکت محفل کو متنوع بناتی ہداسپورہ میں ربیع الاول کے اجتماعات جہاں مسلمان غیر مسلم اقوام میں آباد ہے وہاں ربیع الاول کی محافل امت مسلمہ کو ایک شناخت فراہم کرتی آوبرون مک یہ محفل سماجی رابطے علمی نشستیں اور دینی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں لوگ اپنے بچوں کو اس روایت سے روشناس کراتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنی مذہبی و ثقافتی جڑوں سے واقف رہے موس اور شرعی حدود کے درمیان توازن نعت میں موسیقی کا استعمال ایک اکثر موضوع بحث رہتا ہے مختلف مکاتن فکر میں اس پر اختلاف ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ محفل نعت میں چھوٹیے موسیقی اپنائی جائے جو شرعی حدود کے اندر ہو اور الفاظ کی شان متاثر نہ ہو محفل کے منتظمین کو چاہیے کہ علماء مقامی مذہبی رہنماؤں کی رائے کا سہارا لیں تاکہ محفل کا لہجہ متوازن رہنات کے زبانی اثرات نظم و ترکیب کا فن نعت لکھنے اور پڑھنے والے شاعر و قاری دونوں کے لیے ادب و زبان کا اعلیٰ شعور ضروری ہے نعت میں لفظوں کا چناؤ مرکب الفاظ معانی کی گہرائی اور روانی بہترین نعت کی بنیاد ہے ایسے کلام جو سادہ دل نشین اور معنی خیز ہو سامعین کے دلوں میں زیادہ اثر چھوڑتا ہے اسی لیے کلاسیکی اردو و فارسی کے اشعار کو سمجھنا نعت نگار اور قاری دونوں کے لیے فائدہ مند ہے ٹیکنالوجی کا کردار اور ڈیجیٹل محافل آج کل آن لائن محافل بھی رائج آوٹوب فیس بک لائیو اور دیگر پلیٹ فارمز پر نعت خوانی نشر کی جاتی ہے اس سے محفل کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور دور دراز کے لوگ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں تاہم آن لائن محفل میں بھی معیار کا خیال رکھنا ضروری ہے آڈیو کی کوالٹی زبان کی وضاحت اور طویل ویڈیوز کو مناسب تراکیب سے پیش کرنا چاہیے نعت قاری کے لیے رہنمائی نعت پڑھنے والوں کے لیے چند عملی مشورے مفید رہتے ہیں الفاظ کی تلفظ کی درستگی سانس کا صحیح استعمال نعت کے معنی کی سمجھ اور سامعین کی فیلنگ کو محسوس کرنا ایک اچھا قاری نہ صرف خوبصورت انداز میں کلام پڑھتا ہے بلکہ الفاظ کے معنی اور مراد کو بھی واضح کرتا ہے جس سے محفل کا اثر بڑھ جاتا ہے سماجی خدمت اور اشتراک خیر محفل نعت کو بعض اوقات خیرات مقاصد کے لیے بھی ترتیب دیا جاتا ہے ربیع الاول کے اجتماعات میں عموماً غریبوں کے لیے راشن تعلیمی وظائف مقامی فلاحی تنظیموں کے لیے فنڈ ریزنگ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اس سے محفل کا روحانی پہلو سماجی خدمت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور محتم رسول کو عملی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے محفل کی تشہیر اور ذمہ داریاں اچھے اہتمام کے لیے محفل کی تشہیر وقت سے کریں پرنٹ اور سوشل میڈیا دونوں راستوں سے دعوت عام کریں منتظمین کو چاہیے کہ محفل کے لیے رضاکاروں کا ایک گروپ تشکیل دیں جو انتظام سیکیورٹی اور صفائی کے فرائض سنبھالے اس کے علاوہ محفل میں شرکن بزرگوں اور معززین کے لیے نشستیں مخصوص کریں تاکہ ان کا احترام بھی ہو سکے نعت خوانی ایک علمی موضوع نتیہ ادب پر تحقیق و مطالعہ بھی ایک ترقی یافتہ موضوع ہے جامعات اور تحقیقی مراکز میں نعت کے تاریخی لسانی اور سماجی پہلوؤں پر مقالے اور تحقیق کی ضرورت ہے یہ نہ صرف ادب کو محفوظ کرے گا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی علم و فن سے متعارف کروائے گا اختتام کلمات ربیع الاول میں نعت خوانی اور سلام کی محافل ایک زندہ روایت ہے جو امت کو روحانی قوت اتحاد اور ثقافتی شناخت فراہم کرتی ہیں یہ محافل امت کی روحانیت کو تازگی بخشتے ہیں اور معاشرے کے اندر محبت تعاون اور خدمت کے جذبات کو فروغ دیتے
ہیں جہاں محفلیں خالص نیت علمی احترام اور شرعی آداب کے ساتھ منظم ہوں وہاں ان کا اثر دیر پا اور بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عشق رسول کو عملی زندگی میں دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ رب آلول میں نعت خوانی اور سلام کی محافل پر مفصل معیاری اور طول اردو مضمون معوّع کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون موضوع کی رو تاریخی و مذہبی اہمیت، محافل کے طریقے، سماجی و تربیتی اثرات اور جدید دور کے چیلنجز و تجاویز پر جامع روشنی ڈالتا ہے۔ بیالاول میں نعت خوانی اور سلام کی محافل تعارف بیالاول اسلامی کیلنڈر کا ایک مبارک مہینہ ہے جس کی پوری دنیا میں مسلمان روحانی طور پر خاص اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس مہینے کو اکثر ولادت رسول کی مناسبت سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے مختلف ثقافتی و مذہبی محافل منعقد ہوتی ہیں جن میں نعت خوانی، سلام خوانی اور درود و سلام کے اجتماعات شامل ہوتے ہیں۔ یہ محافل نہ صرف محفل محبت رسول ہوتی ہے بلکہ ایک سماجی و تربیتی عمل بھی ثابت ہوتی ہیں جو افراد اور جماعتوں کے دلوں میں اخلاق حسنہ، اخوت اور ایمان کی تازگی لاتی ہیں۔ نعت اور سلام تعریف اور معنوی حیثیت۔ نعت کی اصطلاح میں حضور نبی اکرم کی شان و عظمت میں کہی جانے والی شاعری اور کلام شامل ہے۔ نعت نگاری میں شاعر اپنے دل کی حالت، عشق رسول اور ان کی سیرت و شان کا بیان کرتا ہے۔ سلام درود پیش کرنا نیز اسلامی شریعت میں اہم عبادت قلبی و زبانی سمجھا گیا ہے۔ درود و سلام کی تاکید قرآن و حدیث میں بھی آئی ہے اور اسے خالق و مخلوق کے برکتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بیالاول جیسے مبارک مہینے میں یہ اعمال خصوصاً مقبول سمجھے جاتے ہیں اور عوامی اجتماع میں ان کا قیام لوگوں کے روحانی جذبے کو منظم اور بلند کرتا ہے۔ تاریخ پس منظر اسلامی تاریخ میں نعت و سلام کی محافل کی روایت قدیم ہے۔ حضور کی ولادت کے بعد سے ہی امت نے ان کے عام ولادت کو خوشی اور عقیدت کے ساتھ منانے کا رواج اپناوا۔ مختلف ادوار میں علماء، صوفیہ اور شعراء نے نعت و سلام کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں صدیوں سے محافل نعت و سلام ایک مضبوط ثقافتی روایت رہی ہے جس نے عوام کو دینی شناخت اور یکجہتی کا شعور دا۔ محافل میں بزرگوں کی تقاریر، سیرت اور نعت خوانی نے نوجوانوں کو رسول اکرم کے اخلاق اور نمونہ زندگی سے متعارف کرایا۔ محفل نعت و سلام کے مقاصد: ایک، محبت رسول کا اظہار۔ سب سے بڑا مقصد عشق رسول کا عوامی اظہار ہے۔ الفاظ و اشعار کے ذریعے محفل میں موجود ہر شخص اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت مصطفیٰ کا اعلان کرتا ہے۔ دو، تربطن قلب و عمل۔ نعت و سلام کی محافل محض جذباتی تقریبات نہیں بلکہ یہ تربیتی مواقع بھی فراہم کرتی ہیں جہاں سرتن رسول کے عملی پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ تین، اجتماعی یکجہتی۔ ایسے اجتماعات فرق و مسلک سے ماورا ہو کر انسانوں کو ایک امت کی صورت میں جوڑتے ہیں۔ چار، علمی و دینی آگہی۔ محفل میں سیرت پر تقاریر، احادیث مبارکہ کی تفسیرت اور مسائل اخلاق پر گفتگو بھی ہوتی ہے جو شرکا کے علم میں اضافہ کرتی ہے۔ پانچ، روحانی تسکین اور دعا۔ محفل کا اختتام عموماً خصوصی دعا اور درود شریف کے ساتھ ہوتا ہے جو روحانی تسکین اور امید کا ذریعہ بنتا ہے۔ محافل کے روایتی انداز اور ترکار: محفل نعت میں عام طور پر آغاز قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد نعت خوانی، پھر مقامی شعراء معروف نعت خواں کی پرفارمنس اور آخر میں درود و سلام و دعا کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔ سلام خوانی درود نغمات ایک مخصوص انداز میں ہوتے ہیں جن میں تعلی اور دائنہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ سامعین کا دل جذب حسننے سے سرشار ہو جائے۔ تحفظ آداب کے ساتھ محفل چلانے کے لیے میزبان منتظمین عام قوانین مقرر کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی، شرکا کا نظم، خواتین و حضرات کے لیے مخصوص انتظامات جہاں ضروری ہو، اور تقاریب کی شرافت و سکوت کا خل۔ مساجد حسینیہ جامعہ کمیونٹی ہالز میں یہ محافل منعقد ہوتی ہے اور اکثر عمر رسیدہ علماء سے لیکچر 5 منٹ بھی رکھی جاتی ہے۔ محفل کی قسم: ایک، روایتی محفل نعت جس میں کلاسیکی نعتیں، قصیدہ خوانی اور مشائخ کی حاضری شامل ہو۔ دو، نوجوانوں کی محفل، جدید انداز نعت خوانی، جدید موسیقی کے ساتھ مگر قابل قبول حدود میں۔ تین، علمی محفل جہاں نعت کے ساتھ ساتھ سرتن رسول کی تفصیلی گفتگو بھی ہو۔ چار، ملحقہ محافل جیسے انفرادی درود خوانی، خواتین کی مخصوص محافل اور آن لائن ریڈیو/ٹی وی نشریات کے ذریعے نشر ہونے والی محافل۔ محفل کے روحانی و سماجی اثرات: محافل نعت و سلام افراد کی روحانی زندگی میں تازگی، امن اور امید بکھیرتی
معاشرت سطح پر یہ اجتماعات لوگوں کے درمیان بھائی چارہ تعاون اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا جذبہ بڑھاتے ہیں، نوجوانوں میں نیکی کی تحریک، اخلاقی بیداری اور دعوتی جوش پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ محافل کئی بار خیرات، سماجی فلاحی کاموں اور تربیتی پروگراموں کے لیے فنڈ ریزنگ کا ذریعہ بھی بنتی ہے، جس سے کمیونٹی میں مثبت سماجی سرگرمیاں فروغ پاتی۔ مشہور نعت خواہوں اور ان کا کردار تاریخ میں مختلف زبانوں و علاقوں میں کام کرنے والے نعت خواہوں نے اس فن کو دوام بخشا ہے۔ ان کا انداز بیان، الفاظ کا چناؤ اور مقامی زبان میں پیغام پہنچانے کی صلاحیت نے نیا حوصلہ دیا۔ معروف نعت خواہ نہ صرف محفلوں میں حاضری دیتے ہیں بلکہ اپنے کلام کے ذریعے عوامی شعور کو بھی منور کرتے ہیں۔ آج کے دور میں نغمہ اور موسیقی کے امتزاج سے بھی نعت خوانی کے نئے انداز سامنے آئے ہیں، جنہوں نے نوجوان نسل کو خصوصاً متاثر کیا ہے۔ خواتین کی شرکت اور خصوصی محافل، روایتی طور پر کچھ معاشروں میں خواتین کے لیے الگ محافل منعقد کی جاتی ہے جہاں خواتین نعت و سلام پڑھتی اور سنتی ہیں۔ یہ محافل خواتین کے باہمی تعلقات مضبوط کرتی ہیں اور ان میں علمی و تربیتی پہلو بھی شامل کیے جاتے۔ جدید دور میں آن لائن محافل نے خواتین کی شرکت کو آسان بنا دیا ہے، جس سے بہت سی خواتین نے نعت خوانی اور درود و سلام کے ذریعے اپنی روحانی وابستگی مضبوط کی ہے۔ بچوی اور نوجوانوں کی تربیت میں محفل کا کردار۔ محافل نعت و سلام بچوں کو ابتدائی سطح پر سیرتی اقدار، اخلاق، نبوت اور دین سے محبت سکھانے کا مؤثر ذریعہ۔ اسکولوں، دینی مدارس اور کمیونٹی سینٹرز میں خصوصی پروگرام کر کے بچوں کو آسان اور موزوں انداز میں سیرت رسول سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے مقابلہ نعت ورکشاپس اور تربیتی نشستیں ان کی صلاحیتوں کو منظم کرتی ہیں اور مستقبل کے لیے محفل کے روایت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی۔ محفل کے انتظامات، عملی رہنمائی۔ اگر کوئی کمیونٹی محفل نعت سلام منظم کر رہی ہو تو درج ذیل نکات معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مناسب مقام کا انتخاب، آسان رسائی، سیکیورٹی اور گنجائش کے مطابق جگہ منتخب کریں۔ ٹائم ٹیبل اور ایجنڈا، پروگرام کا واضح شیڈول بنائیں تاکہ شرکا کو معلوم ہو کہ کیا متوقع ہے۔ مہمانوں اور نعت خواہوں کی دعوت، معروف اور موزوں نعت خواہوں کی حاضری رکھیں، ساتھ ہی مقامی ٹیلنٹ کو بھی موقع دیں۔ آواز و صوت کا مناسب بندوبست، مائکروفون، اسپیکر اور صوتی ڈنرکشن کا اہتمام کریں تاکہ پیغام واضح پہنچے۔ شرعی حدود کا خیال، موسیقی اور دیگر اذہان جذبات کے معاملات میں شریعت کے مطابق حدود مقرر کریں تاکہ محفل میں نظم و ضبط اور مذہبی اطمینان برقرار رہے۔ خواتین کے لیے مخصوص انتظامات، علیحدہ سیٹنگ، وقفہ اگر شرائط کا تقاضا ہو، سکٹ اور ہنگامی انتظامات، طبی سہولتیں، سیکیورٹی گارڈز اور ایمرجنسی راستے یقینی بنائیں۔ تشہیر اور رابطہ کاری، سوشل میڈیا، کمیونٹی نوٹس اور مقامی مراکز کے ذریعے پیشگی اطلاع۔ جدید دور کے چیلنجز اور حل، آج کل محافل نعت و سلام کو چند جدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک، تجاری رن، بعض اوقات محافل تجارتی نوعیت اختیار کر لیتی ہیں جہاں نعروں شہرت کی دوڑ موضوع کا حصہ بن جاتی ہے۔ حل، محفل کے مقاصد کھلے طور پر طے کریں اور تجارتی معاملات کو کنٹرول کریں۔ دو، موسیقی اور شرعی اختلافات، موسیقی کے استعمال پر علماء میں اختلافات ہیں۔ حل، مقامی علماء اور مینجمنٹ کمیٹی کے مشورے سے متفقہ حدود مقرر کی جا۔ سوشل میڈیا اور تشہیر کا غلط استعمال، بعض محافل کا کلپس ریکارڈنگز غلط سیاق و سباق میں وائرل ہو سکتے ہیں۔ حل، ریکارڈنگ کی پالیسی بنائیں اور مواد کی اشاعت کے ضوابط وضع کریں۔ چار، مختلف مسالک کے درمیان حساسیت، کچھ بول انداز بعض حلقوں کو ناگوار ہو سکتے۔ آویل، محفل میں شامل مواد کو اسلام کے عمومی اصولوں تک محدود رکھیں اور باہمی احترام کو مقدم رکھیں۔ لائن محافل اور ٹیکنالوجی کا کردار، آن لائن پلیٹ فارم نے محافل نعت و سلام کو عالمی سطح پر پہنچایا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ، لائیو سٹرمز اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ دنیا بھر سے شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ جدیدیت مواقع بھی دیتی ہے مگر احتیاط بھی مانگتی ہے۔ آن لائن محفلوں میں شرعی احتیاط، ذاتی حدود اور مانوی سنجیدگی برقرار رکھنی چاہیے تاکہ روحانیت متاثر نہ ہو اور محفل کا مقصد برقرار رہے۔ محفل کے اخلاق و آداب، محفل میں شرکت کرنے والوں کے چند آداب اس کی روح کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی، صلاۃ کے دوران موبائل فون بند رکھنا، نعت قاری کی عزت اور محفل کے دوران مناسب روا اپنانا، محفل کے اختتام پر دعا اور آپس میں خیرسگالی کا پیغام بانٹنا ضروری ہے۔ منظمے کو چاہیے کہ وہ شرکا کی سہولت اور عزت کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہر طبقہ محفل سے فائدہ اٹھا سکے۔ محفل کا معنوی تاثر اور فردی تجربہ، نعت و سلام کی محافل میں
نہ صرف اجتماعی بلکہ فردی سطح پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے، کئی لوگ ان محافل میں اپنے دل کے دکھ حاجات روحانی خلوی کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ نعت کا کلام دل میں لے ہو پیدا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امید و حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یہ محافل افراد کو اخلاقی اور روحانی طور پر نکھارنے میں مدد دیتی۔ آونجار بیالاول میں نعت خوانی اور سلام کی محافل ہماری امت کی روحانی، ثقافتی اور اخلاقی روایات کی شاہکار نمائندہ ہیں۔ یہ محافل محبت رسول کے اظہار کے ساتھ ساتھ تربیت، علمی بیداری اور سماجی یکجہتی کے مضبوط وسائل بھی ہیں۔ اگر یہ محافل محبت، ادب اور شریعت کے حدود کے اندر رہ کر منظم کی جائیں تو نہ صرف مساجد اور کمیونٹی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، بلکہ فرد و معاشرہ بھی اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مضبوط بنتا ہے۔ آج کے دور میں چیلنجز کے باوجود نعت و سلام کی محافل کو جدید تقاضوں کے مطابق منظم کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ روایت آنے والی نسلوں تک خالص، باوقار اور مؤثر انداز میں پہنچتی رہے۔ اگر اب چاہیں تو میں یہی مضمون پیراگراف بریک ڈاؤن اور حوالہ جاتی اقتباسات کے ساتھ تیار کر دوں۔ اس مضمون کو ویڈیو یوٹیوب ویڈیو کسی مخصوص انداز، مثلاً سادہ عوام کو سمجھانے والا دینی درس کے انداز میں تبدیل کر دوں۔